حدیث نمبر 25 صدقہ کا حقیقی مفہوم۔ عن ابی ذر رضی اللہ عنہ ان ناسا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قالوا لنبی صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ ذهب اہل الدثور بالاجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم قال أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به إن بكل تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تحليلة صدقة وأمر بالمعروف صدقة والنهي عن المنكر صدقة وفي بضع أحدكم صدقة قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر فذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر رواہ مسلم۔ ترجمہ: ابو ذر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دولت مند لوگ سارا ثواب لے گئے۔ وہ صلاۃ پڑھتے ہیں جیسے ہم پڑھتے ہیں، وہ صوم رکھتے ہیں جیسے ہم رکھتے ہیں، اس پر مزید وہ اپنے فاضل مالوں میں سے صدقہ و خیرات کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا اللہ نے بعض اعمال ایسے نہیں بنائے ہیں جن کے ذریعے تم صدقہ کرو؟ ہر مرتبہ سبحان اللہ کہنا ایک صدقہ ہے، ہر مرتبہ اللہ اکبر کہنا ایک صدقہ ہے، ہر مرتبہ الحمدللہ کہنا بھی ایک صدقہ ہے، ہر مرتبہ لا الہ الا اللہ کہنا ایک صدقہ ہے۔ نیکی کا حکم دینا صدقہ ہے، برائی سے منع کرنا صدقہ ہے، اور تمہاری شرمگاہ کے حلال استعمال کرنے میں بھی صدقہ و ثواب ہے۔ لوگوں نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم میں سے کوئی شخص اپنی شہوت پوری کرتا ہے اور اس میں بھی اجر پاتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے بتلاؤ، اگر وہ اسے حرام میں استعمال کرتا تو اس پر گناہ ہوتا، ایسے ہی جب اس نے اسے حلال میں استعمال کیا تو اس کے لیے ثواب ہے۔ صحیح مسلم۔ شرح الالفاظ۔ ناسن، کچھ لوگ یعنی بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، ذہب اہل الدثور بالاجور، الدثور دثر کی جمع ہے، دثر بہت سے مال کو کہتے ہیں۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ مالداروں کو حصول ثواب کے تمام وسائل مہیا ہے۔ بفضول اموالہم، فضول جمع ہے فضل کی، زائد اور زائد از ضرورت چیز کو فضل کہتے ہیں۔ تحلیلۃ، لا الہ الا اللہ پڑھنا۔ بضع، با پر پیش اور ضاد پر سکون، شرمگاہ یا جمع۔ شہوتہ، اپنی لذت کو۔ فوائد و احکام۔ پوائنٹ فرسٹ، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے اندر نیکیوں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے اور آگے بڑھنے کا شدید جذبہ موجود تھا۔ اسی لیے جب غریب مہاجرین نے دیکھا کہ مالدار لوگ صدقہ و خیرات کر لینے کی وجہ سے ان سے آگے بڑھ گئے تو انہوں نے بھی اس بلند مقام کو پانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایسے صدقات کی طرف رہنمائی کی جس کی وہ استطاعت رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتلایا کہ اللہ کا ذکر صدقہ کے قائم مقام ہے۔ پوائنٹ سیکنڈ، ایک مسلمان کے لیے اپنے مسلمان بھائی کو ملی ہوئی نعمت کے پانے کی تمنا کرنا جائز ہے۔
جیسا کہ غریب صحابہ رضی اللہ عنہم نے مالدار صحابہ رضی اللہ عنہم پر رشک کیا، لیکن اس نعمت کے چھن جانے کی تمنا کرنا حسد ہے اور یہ حرام ہے۔ پوائنٹ تھرڈ، در حقیقت نیکیاں ہی مقابلہ کا کشادہ میدان ہے۔ اہل ایمان دنیاوی ترقیوں، مال و دولت، بلند عمارتوں اور زیب و زینت میں مقابلہ کرنے کی بجائے اعمال خیر میں مقابلہ کیا کرتے ہیں۔ پوائنٹ فور، تسبیح و تحمید اور تحلیل و تکبیر اللہ کا بہترین ذکر ہے اور صدقہ کی قائم مقام ہے۔ ذکر کے بعض فضائل حدیث نمبر 23 میں گزر چکے ہیں۔ پوائنٹ 5، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی ایک صدقہ ہے۔ معروف وہ ہے جو شریعت میں معروف ہو اور شریعت نے اسے باقی و ثابت رکھا ہو۔ منکر وہ ہے جس کا شریعت نے انکار کیا ہو اور اسے باقی و ثابت نہ رکھا ہو۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہی وہ عمل ہے جس کی بنا پر اس امت کو اللہ تعالیٰ نے خیر امت کہا ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنحون عن المنکر وتؤمنون باللہ، سورہ آل عمران۔ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہے، تم نیک باتوں کا حکم کرتے ہو اور بری باتوں سے روکتے ہو اور اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑنا لعنت کا باعث ہے۔ لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناحون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون، سورة المائدہ۔ بنی اسرائیل کے کافروں پر داؤد اور عیسیٰ ابن مریم کی زبانی لعنت کی گئی، اس وجہ سے کہ وہ نافرمانیاں کرتے تھے اور حد سے آگے بڑھ جاتے تھے، آپس میں ایک دوسرے کو برے کاموں سے جو وہ کرتے تھے روکتے نہ تھے۔ جو کچھ بھی یہ کرتے تھے یقیناً وہ بہت برا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، تم میں سے جو کوئی کسی منکر کو دیکھے تو اسے اپنے ہاتھ سے بدل دے، اگر اس کی استطاعت نہ ہو تو اپنی زبان سے، اور اگر اس کی بھی استطاعت نہ ہو تو اپنے دل سے، اور یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔ ایک شخص جو خود کسی عملی کوتاہی میں مبتلا ہے، کیا وہ کسی دوسرے کو بھلائی کا حکم دے سکتا اور برائی سے روک سکتا ہے؟ یہ ایک سوال ہے جس کا جواب یہ ہے کہ ہر بندے پر دو چیزیں فرض ہے، ایک خود اپنے نفس کو بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، اور دوسرا فرض دوسروں کو بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا۔ اگر کسی بندے سے ایک حکم کی ادائیگی میں کوتاہی ہو رہی ہو تو اس سے دوسرے حکم کی ادائیگی ضرور کرنی چاہیے تاکہ اس پر دوہرا گناہ اکٹھا نہ ہو۔ البتہ یہ بات ذہن نشین رہے کہ اکمل و افضل طریقہ بہر صورت یہی ہے کہ انسان جن باتوں کا دوسروں کو حکم دے رہا ہے پہلے خود ان پر عمل پیرا ہو، اور جن باتوں سے روک رہا ہے خود بھی ان سے پرہیز کرتا ہوتا، کہ اس پر وہ ارشاد الہی فٹ نہ ہو جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اے ایمان والو تم وہ بات کیوں کرتے ہو جس پر تم خود عمل نہیں کرتے، سورۃ الصف۔ پوائنٹ 6، بیوی کے پاس جانا اور اس سے ہم بستری کرنا صدقہ ہے، خصوصاً اس وقت جب کہ اس سے اپنی اور اپنی بیوی کی شرمگاہوں کی حفاظت، عفت و پاک دامنی اور صالح اولاد کا حصول مقصود ہو جن کی تعلیم و تربیت اللہ کی مرضی کے مطابق کرے گا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر عمل میں نیتی کی بڑی اہمیت ہے۔ پوائنٹ 7، حلال کو اختیار کرنا تاکہ حرام سے بچا جا سکے باعث اجر و ثواب ہے۔ واضح رہے کہ حلال میں ان تمام حرام چیزوں کا پاکیزہ بدل موجود ہے جن کی طرف انسان کی طبیعت مائل ہوتی ہے۔
اگر کوئی چاہے تو حلال کو اپنا کر حرام سے بے نیاز ہو سکتا ہے، کیا ہی عمدہ دعا ہے۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک امن سواک۔ اے اللہ، اپنے حرام سے بچا کر اپنا حلال میرے لیے کافی کر دے، اور اپنے فضل کے ذریعے اپنے سوا دوسروں سے مجھے بے نیاز کر دے۔ پوائنٹ 8، خیر اور نیکی کے راستے بہت سے ہیں۔ اگر کسی کو کسی خاص نیکی کی استطاعت نہیں ہے تو نیکی کا دوسرا دروازہ اس کے لیے کھلا ہوا ہے۔ جو غریب ہونے کی بنا پر صدقہ و خیرات نہیں کر سکتا، وہ اللہ کا بکثرت ذکر بآسانی کر سکتا ہے۔ حدیث نمبر 26، ہر نیکی صدقہ ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كل سلام من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس قال تعدل بين اثنين صدقة وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة قال والكلمة الطيبة صدقة وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة وتميت الأذى عن الطريق صدقة رواہ البخاری و مسلم۔ ترجمہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر دن جس میں سورج نکلتا ہے انسان کے جسم کے ہر جوڑ پر صدقہ واجب ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو آدمیوں کے درمیان انصاف کرنا صدقہ ہے۔ پیدل کو اپنی سواری پر سوار کر لینا یا اس کا سامان اپنی سواری پر لاد لینا صدقہ ہے۔ نیز فرمایا، پاکیزہ کلام صدقہ ہے۔ صلاۃ کے لیے اٹھنے والا ہر قدم صدقہ ہے۔ راستہ سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹا دینا صدقہ ہے۔ صحیح بخاری و صحیح مسلم۔ شرح الالفاظ، سلامہ اس کی جمع سلامیات آتی ہے۔ کہا گیا ہے کہ ہتھیلی، انگلیوں اور ٹانگوں کی تمام ہڈیوں کو سلامہ کہتے ہیں۔ یہاں اس سے جسم کی تمام ہڈیاں اور جوڑ مراد ہے۔ تعدل بین اثنین، تو دو جھگڑنے والوں کے درمیان منصفانہ فیصلہ کرے۔ الکلمۃ الطیبہ، اچھی بات، اس سے اللہ تعالیٰ کا ذکر، اپنے لیے اور دوسروں کے لیے دعا کرنا، سلام کرنا اور دوسروں کی جائز تعریف کرنا مراد ہے۔ خطوتن، خا پر زبر ہو تو اس کا معنی ایک بار قدم اٹھانا، اور اگر کھا پر پیش ہو تو اس سے دو قدموں کا درمیانی فاصلہ مراد ہوتا ہے۔ وَتُمِيتُ الْأَذَى، جو چیز گزرنے والوں کو ایذا دیتی ہو اسے راستہ سے ہٹائے تاکہ وہ اس کی وجہ سے پریشان نہ ہو۔ فوائد و احکام۔ پوائنٹ فرسٹ، ہر صبح انسان کے بدن کے ہر جوڑ پر ایک صدقہ واجب ہوتا ہے، اور پھر مختلف اعمال خیر اس صدقہ کی ادائیگی کا ذریعہ ہوتے ہیں۔ صحیح مسلم میں اسی حدیث میں یہ اضافہ بھی موجود ہے، ضحیٰ، چاشت کے وقت کی 2 رکعتیں پڑھ لینا ان سب کی طرف سے کافی ہے۔ پوائنٹ سیکنڈ، بدن کی ہڈیاں اور اس کے جوڑ اللہ کی عظیم نعمتیں ہیں۔ ان نعمتوں کے شکریہ میں ہر جوڑ پر ایک صدقہ واجب ہوتا ہے۔ پوائنٹ تھرڈ، اختلاف رکھنے والوں کے درمیان عدل و انصاف کا فیصلہ کر دینے اور ان میں صلح کرا دینے کی بڑی فضیلت ہے، یہ بھی ایک صدقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، سورۃ الانفال۔ سو تم اللہ سے ڈرو اور اپنے باہمی تعلقات کی اصلاح کرو۔ صلح کروانے کے لیے زبان و بیان، دست و بازو، مال و دولت اور جہ و حشمت کی ہر ممکن طاقت استعمال کرنی چاہیے، کیونکہ باہمی اختلافات معاشرے کا زخم ہے۔ اگر ان پر اصلاح کا مرہم نہیں رکھا گیا تو وہ بڑھ کر
ناصور ہو جائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگوں کے درمیان صلح کروانے کی خاطر جھوٹ بولنے تک کی اجازت دی گئی ہے۔ پوائنٹ فورتھ، کسی مسلمان کو اپنی سواری پر سوار کر لینا یا اس کا ساز و سامان سواری پر رکھ لینا بھی صدقہ ہے۔ پوائنٹ ففتھ، اس حدیث میں مسلمانوں کو باہمی تعاون کی فضا بنانے کی دعوت دی گئی ہے اور آپس میں حسن سلوک اور بھائی چارگی کے معاملے کو فروغ دینے کی حوصلہ افزائی کی گئی ہے۔ پوائنٹ سکس، پاکیزہ کلمہ بھی صدقہ ہے۔ تسبیح و تحمید، تکبیر و تحلیل، دعوت اللہ، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سب پاکیزہ کلمات میں داخل ہے۔ ایسے ہی ضرورت مندوں کی سفارش، حق گوئی، لوگوں کی اصلاح اور باہمی الفت و محبت کی باتیں بھی عمدہ و پاکیزہ کلمات میں سے ہے۔ پوائنٹ سیونتھ، مسجد کی طرف اٹھنے والا ہر قدم صدقہ ہے۔ اس سلسلہ میں کئی احادیث آئی ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص صبح یا شام کو مسجد جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں سامان ضیافت تیار کر کے رکھتا ہے جب وہ مسجد میں صبح یا شام کو جاتا ہے۔ نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار فرمایا، کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں جس سے اللہ تعالیٰ خطاؤں کو مٹاتا اور درجات کو بلند کرتا ہے؟ صحابہ رضی اللہ عنہم نے کہا، ضرور اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا طبیعت پر شاہ گزرنے کے وقت مکمل وضو کرنا، مسجدوں کی طرف زیادہ سے زیادہ قدم اٹھانا، ایک صلاۃ کے بعد دوسری صلاۃ کا انتظار کرنا، یہی رباط ہے۔ رباط کا مفہوم ہے اسلامی سرحدوں کی پہرہ داری، جس کے فضائل بکثرت اور مشہور و معروف ہے۔ نیز ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، صلاۃ میں سب سے زیادہ ثواب اس شخص کو حاصل ہوتا ہے جو سب سے زیادہ دوری سے چل کے آتا ہے، پھر وہ جو اس سے کم دوری سے چل کے آتا ہے۔ پوائنٹ ایٹھ، راستہ سے تکلیف دہ چیزوں جیسے پتھر یا کانٹے یا گندی یا شیشہ وغیرہ کا ہٹا دینا جس سے چلنے اور گزرنے والوں کو تکلیف ہوتی ہے، صدقہ ہے۔ اس سے صفائی ستھرائی کی اہمیت معلوم ہوتی ہے اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جب تکلیف دہ چیزوں کو ہٹانا صدقہ کے برابر ہے تو ظاہر ہے کہ راستہ میں تکلیف دہ چیزوں کا پھینکنا گناہ اور جرم ہوگا۔ اگر اس نبوی تعلیم کو اپنا لیا جائے تو مسلمانوں کی بستیاں مثالی بستیاں بن سکتی ہے۔ حدیث نمبر 27، نیکی اور گناہ کی پہچان۔ عن النواس بن سمعان رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، البر حسن الخلق والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس، رواہ مسلم۔ وعن وابصة بن معبد رضی اللہ عنہ قال، أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال، جئت تسأل عن البر؟ قلت نعم۔ قال، استفت قلبك، البر ما أطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاق في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك۔ حدیث حسن رویناہ فی مسند الإمامین احمد بن حنبل والدارمی بإسناد حسن۔ ترجمہ، نواس بن سمعان رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیکی حسن اخلاق کا نام ہے اور گناہ وہ ہے جو تمہارے دل میں کھٹکے اور اس پر لوگوں کا مطلع ہونا تمہیں ناگوار ہو۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اور وابصہ بن معبد رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نیکی اور گناہ کے بارے میں سوال کرنے آئے ہو؟ میں نے کہا ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے دل سے پوچھو، نیکی وہ ہے جس پر نفس مطمئن ہو اور جس پر دل پرسکون ہو، اور گناہ وہ ہے جو دل میں کھٹکے اور سینہ میں تردد پیدا کرے، اگرچہ لوگ تمہیں فتویٰ دے۔ مسند امام احمد اور مسند امام دارمی بھی سند حسن۔ شرح الالفاظ: البر بڑی اور اصل نیکی، اس سے مراد ایسا کام ہے جس کے واجب یا مندوب ہونے کا شریعت تقاضا کرے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ البر ایک جامع کلمہ ہے جو نیکی کے تمام افعال پر مشتمل ہے۔ حسن الخلق، اچھے اخلاق، مثلا خندہ پیشانی سے پیش آنا، اعزار ثانی سے باز رہنا اور سخاوت کرنا وغیرہ۔ الاثم، گناہ، اس سے ہر وہ کام مراد ہے جس سے شارع نے منع کیا ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ لفظ الاثم ایک جامع کلمہ ہے جو تمام برے افعال پر مشتمل ہے۔ ما حاک فی نفسک، یعنی جو بات تیرے جی میں کھٹکے، تیرے دل پر راسخ اور اثر انداز ہو۔ تردد فی الصدر، اس پر دل مطمئن نہ ہو بلکہ متردد ہو، اس کے متعلق انشراح صدر نہ ہو۔ وَإِنْ أَفْتَاكَ النَّاسُ، خواہ لوگ یعنی علماء تجھے فتویٰ دیتے رہے، کیونکہ علماء باطن کے بجائے ظاہر پر فتویٰ دیتے ہیں۔ فوائد و احکام۔ پوائنٹ فرسٹ، حسن اخلاق بڑی فضیلت والی چیز ہے کہ اسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکی قرار دیا۔ حسن اخلاق میں وہ تمام فضائل و مکارم داخل ہے جن کی طرف قرآن عظیم نے دعوت دی ہے اور جن کو اپنا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے اسوہ حسنہ پیش کیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسا معاملہ اللہ کے ساتھ تھا اور جیسا کچھ اللہ کے بندوں کے ساتھ تھا، وہی اخلاق کا اعلیٰ نمونہ ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے سب سے بلند مرتبہ فائز تھے، جیسا کہ قرآن گواہ ہے۔ دیکھیے سورۃ القلم آیت 4۔ پوائنٹ سیکنڈ، گناہ کا پیمانہ یہ ہے کہ اس سے دل میں تنگی و بے چینی اور قلق و اضطراب پیدا ہوتا ہے۔ اس کے برخلاف نیکی پر انسان کا ضمیر مطمئن اور اس کا دل پرسکون ہوتا ہے۔ پوائنٹ تھرڈ، مومن کو ہمیشہ اس بات کا خوف ہوتا ہے کہ لوگوں کو اس کے عیوب کی اطلاع نہ ہو۔ اس کے برخلاف فاسق و فاجر لاپرواہ ہوتا ہے، بلکہ بسا اوقات جرت اتنی بڑھ جاتی ہے کہ لوگوں کے سامنے علانیہ جرائم کرتا ہے اور ان کی تنقید و عیب گیری سے اس کی پیشانی پر کوئی شکن نہیں پڑتی، اور بعض کی ڈھٹائی اور بدبختی و بے حیائی تو یہاں تک جا پہنچتی ہے کہ وہ اپنے گناہوں پر فخر کرتے ہیں۔ پوائنٹ فورتھ، آدمی شبہ کی چیزوں کو چھوڑ کر ایسے کام کرے جو شک سے پاک ہو۔ شبہات میں پڑنے سے انسان حرام میں بھی جا پڑتا ہے۔ پوائنٹ ففتھ، جس عمل کے مباح و جائز ہونے کی شرعی دلیل موجود ہو تو دل مطمئن ہو یا نہ ہو، دلیل پر چلنا ضروری ہے، کیونکہ دل کی بے قراری کے اسباب شبہ کے سوا کچھ اور بھی ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر سفر میں صوم توڑنے اور 4 رکعتوں والی صلاتوں کو 2 رکعتیں پڑھنے کی اجازت ہے۔ بسا اوقات لوگوں کا دل اس پر مطمئن نہیں ہوتا، لیکن چونکہ شرعی دلیل واضح طور پر موجود ہے، اس لیے اپنے نفس کی مخالفت کر کے اتباع دلیل واجب ہے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر کعبہ پہنچنے سے پہلے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو قربانی کر لینے اور احرام کھول دینے کا حکم فرمایا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم کو ناگوار ہوا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اس پر عمل کیا اور اس کے لیے اسی میں ہر طرح کی بھلائی اور سعادت پہنا تھی۔ پوائنٹ سکس،
حدیث سے دل کا مقام و مرتبہ واضح ہوتا ہے۔ اگر دل میں ایمان و استقامت جاگزی اور پختہ ہو جائے تو شبہات کے مواقع پر اس کا فیصلہ درست ہوتا ہے، اور نیکی و بدی میں اس کے فیصلہ سے تمیز کی جا سکتی ہے۔ حدیث نمبر 28، وجوب اتباع و التزام سنت۔ عن ابی نجیح الارباض بن ساریة رضی اللہ عنہ قال وعدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا، قال أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح۔ ترجمہ، ارباز بن ساریہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسا بلیغ واعظ فرمایا جس سے دل دہل گئے اور آنکھیں بہہ پڑی۔ ہم نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، گویا یہ رخصت کرنے والے کا واعظ ہے، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں وصیت کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں اور سننے اور ماننے کی، اگرچہ کوئی حبشی غلام تم پر امیر بن جائے۔ تم میں سے جو کوئی میرے بعد زندہ رہے گا تو وہ بہت سارے اختلافات دیکھے گا۔ اس وقت تم میری سنت اور ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑ لینا، اسے مضبوطی سے تھام لینا اور اسے دھاڑوں سے خوف جکڑ لینا، اور اپنے آپ کو نئی ایجاد کردہ باتوں سے دور رکھنا، کیونکہ ہر ایجاد کی ہوئی بات بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ ابو داؤد، ترمذی اور امام ترمذی نے کہا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ شرح الالفاظ۔ الموعظہ، یہ الوعظ سے مشتق ہے، اس کا معنی ہے نصیحت اور انجام کی یاد دہانی۔ وجلت، ڈر گئے، ذرفت، بہہ پڑے، ڈبڈبا آئے۔ موعظۃ مودع، اس وعظ میں حد سے زیادہ تخویف و تحذیر سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے سمجھا کہ گویا یہ تو چھوڑ کر جانے والے کا سا وعظ ہے، کیونکہ جانے والا اس قدر تاکید کرتا ہے کہ کوئی دوسرا اتنی تاکید نہیں کرتا۔ بالنواجذ، جمع ناجزن، اس سے آخری دھاڑ مراد ہے جس کو عقل دھاڑ کہتے ہیں۔ اس میں سابقہ ذکر کردہ سنت پر شدت سے عمل کی تاکید ہے۔ محدثات الامور، دین میں ایجاد کردہ نئے امور، بدعت لغوی طور پر اس کام کو کہتے ہیں جو نیا ہو اور اس سے قبل اس کی کوئی نظیر اور مثال نہ ہو، اور شرعاً بدعت سے ہر وہ کام مراد ہے جو شارع کے امر اور دلیل کے بغیر جاری کر لیا جائے۔ ضلالۃ، گمراہی، حق سے دوری۔ فوائد و احکام۔ یہ حدیث 4 اہم وصیتوں پر مشتمل ہے۔ پوائنٹ فرسٹ، اللہ سے ڈرنا۔ پوائنٹ سیکنڈ، بات سننا اور ماننا۔ پوائنٹ تھرڈ، سنت کو مضبوطی سے تھامنا۔ پوائنٹ فورتھ، بدعتوں سے دور رہنا۔ پوائنٹ نمبر سیکنڈ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم کو واعظ و نصیحت کیا کرتے تھے، لیکن روزانہ نہیں بلکہ ناگہہ کے ساتھ، کیونکہ روز روز کی نصیحت اکتاہٹ کا باعث ہوتی ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری اکتاہٹ کے اندیشے سے ہمیں ناگہہ دے کر واعظ کیا کرتے تھے۔ پوائنٹ نمبر تھرڈ،
واضح نصیحت جس قدر بلیغ اور مؤثر انداز میں ہو اتنا ہی بہتر ہے۔ دل دہلا دینے والی اور آنکھوں کو اشکبار کر دینے والی چیزوں کی تذکرے سے وعظ کی تاثیر بڑھ جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وعظ و تقریر کی کیفیت بیان کرتے ہوئے جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی تقریر میں قیامت کا ذکر کرتے تو آپ کا غصہ بڑھ جاتا، آواز بلند ہو جاتی، آنکھیں سرخ ہو جاتی، گویا آپ کسی لشکر سے ڈرا رہے ہیں کہ وہ صبح یا شام کو تم پر حملہ آور ہونے والا ہے۔ واعظین کو وعظ کے لیے ایسی آیت اور احادیث کا انتخاب مناسب ہے جن کا سامعین پر اثر پڑتا ہے اور جن سے دلوں پر رقت طاری ہوتی ہے، لیکن اس کے لیے جھوٹی اور ضعیف احادیث، بے ثبوت خوابوں اور قصے کہانیوں کا سہارا لینے کی مطلقاً ضرورت نہیں، کیونکہ قرآن مجید اور صحیح احادیث میں جو کچھ ہے بہت کافی ہے۔ دراصل جو شخص اللہ کے بندوں کو نفع پہنچانے میں مخلص ہوتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ دل کی گہرائیوں میں اتر جانے والے مؤثر اسلوب سے نواز دیتا ہے، اور یہ تو اللہ کا فضل ہے، جسے چاہے جتنا چاہے عطا کرے۔ پوائنٹ فورتھ، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیتوں کے بڑے حریص تھے۔ احادیث میں اس کی بہت ساری مثالیں پائی جاتی ہے۔ ایک تو یہی حدیث ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں وصیت فرمائے۔ ایک حدیث گزر چکی ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے کہا، مجھے کوئی وصیت کیجئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غصہ نہ کیا کرو۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ سفر پہ جا رہے تھے تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وصیت چاہی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں اللہ کا تقوی اختیار کرنے اور ہر بلند مقام پر اللہ کی تکبیر بلند کرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ پوائنٹ ففتھ، اس حدیث سے تقوی اور اس کی وصیت کی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ تقوی یہ ہے کہ آدمی اللہ کے عذاب سے بچاؤ کا سامان کر لے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام اگلوں اور پچھلوں کو تقوی ہی کی وصیت کی ہے۔ ارشاد ہے، وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ سورۃ النساء۔ اور واقعی ہم نے ان لوگوں کو جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے تھے اور تم کو بھی یہی حکم کیا ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہو۔ پوائنٹ سکس، مسلمان حاکموں کی سمع و طاعت واجب ہے، سوائے اس صورت کے کہ وہ اللہ کی نافرمانی کا حکم دے۔ کتاب و سنت کے بہت سے نصوص اس پر دال ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم سورۃ النساء۔ اے ایمان والو، فرما برداری کرو اللہ تعالیٰ کی اور فرما برداری کرو رسول کی اور تم میں سے اختیار والوں کی۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ظاہر یہی ہے کہ یہ آیت علماء اور حکام دونوں طرح کے اختیار والوں اور ذمہ داروں کو شامل ہے۔ واللہ اعلم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، مسلمان آدمی پر اپنی پسند و ناپسند سب میں سمع و طاعت واجب ہے، سوائے اس صورت کے کہ نافرمانی کا حکم دیا جائے۔ اگر اسے نافرمانی کا حکم دیا جائے تو پھر سمع و طاعت نہیں ہے۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنو اور بات مانو، اگرچہ تمہارے اوپر ایسا حبشی غلام امیر متعین کر دیا جائے جس کا سر کشمش کی طرح ہو۔ پوائنٹ سیونتھ، اطاعت صرف معروف کاموں میں ہے، خالق کی معصیت میں کسی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں۔ یہی سے ان لوگوں کی غلطی واضح ہو جاتی ہے جو لوگ خلاف شریعت امور میں بھی اپنے علماء اور حکام کی اطاعت کرتے ہیں۔ جیسے صوفیہ اپنے مریدوں سے کہتے ہیں کہ پیر کی کسی بات پر اعتراض درست نہیں، پیر و مرشد کی مخالفت صحیح نہیں، اگرچہ اس کا عمل صریح گناہ معلوم ہو رہا ہو۔ ان کا کہنا ہے، جس کا ترجمہ ہے، اگر پیر مگا حکم دے تو جا نماز کو بھی شراب سے رنگین کر دو۔
ایسے ہی وہ مقلدین بھی کھلی غلطی پر ہے جو تعصب کی بنا پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاف اور صریح حدیث کے ہوتے ہوئے اپنے امام اور اپنے مذہب کی بات آگے رکھتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 8 ہے، یہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی ایک نشانی اور معجزہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے اختلاف کی جو پیشن گوئی فرمائی تھی وہ حرف بحرف پوری ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، خبردار، تم سے پہلے اہل کتاب 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئی اور یہ ملت عنقریب 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی، سب جہنم میں جائیں گے، صرف ایک جنت میں جائے گی اور وہ جماعت ہے۔ مستدرک حاکم اور ترمذی کی روایت میں یہ الفاظ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نجات یافتہ جماعت سے متعلق دریافت کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج جس طریقے پر میں ہوں اور میرے صحابہ رضی اللہ عنہم ہے، اس طریقے کو اختیار کرنے والی جماعت نجات یافتہ ہوگی۔ پوائنٹ 9 نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم کی سنت کو مضبوطی کے ساتھ تھامنا اتحاد کا راستہ اور اختلاف و تفرقہ بازی سے حفاظت کا ذریعہ ہے۔ صرف مضبوطی سے تھامنا نہیں بلکہ خوب مضبوطی سے تھامنا، جیسے داڑوں سے کوئی چیز مضبوط پکڑی جاتی ہے تاکہ بدعت و ہوائے نفس میں مبتلا ہو کر آدمی ان راہوں پہ نہ چلا جائے جو کتاب و سنت اور سلف صالحین کی روش سے مختلف ہے۔ پوائنٹ 10 اس حدیث میں بدعتوں سے تحذیر و تنبیہ کی گئی ہے جس کے متعلق تفصیل حدیث نمبر 5 میں گزر چکی ہے۔ حدیث نمبر 29 ابواب الخیر عن معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ قال قلت یا رسول اللہ أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار قال لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير الصوم جنة وصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار وصلاة الرجل في جوف الليل ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون ثم قال ألا أخبرك بالرأس الأمور وعموده وذروة سنامه قلت بلى يا رسول الله قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله فقلت بلى يا رسول الله فأخذ بلسانه وقال كف عليك هذا قلت يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به فقال ثكلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم رواه الترمذي وقال حدیث حسن صحیح۔ ترجمہ، معاذ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسا عمل بتلائے جو مجھے جنت میں داخل کر دے اور جہنم سے دور کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے مجھ سے بہت بڑی چیز کا سوال کیا ہے، البتہ وہ اس شخص کے لیے آسان ہے جس کے لیے پر اللہ آسان کر دے۔ تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کچھ بھی شریک نہ کرو، صلاۃ کی پابندی کرو، زکوٰۃ کو ادا کرو، رمضان کا صوم رکھو، بیت اللہ کا حج کرو۔ پھر فرمایا کیا میں تمہیں خیر کے دروازے نہ بتلا دوں؟ صوم ڈھال ہے اور صدقہ گناہوں کو اسی طرح مٹا دیتا ہے جس طرح پانی آگ کو بجھا دیتا ہے، اور رات کی تنہائی میں جو آدمی کی صلاۃ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ سجدہ کی آیت
16-17 تتجافى جنوبهم عن المضاجع سے یعملون تک تلاوت فرمائی۔ پھر فرمایا میں تمہیں پورے معاملہ دین کے سرے، اس کے ستون اور اس کی کوہان کی چوٹی کی خبر نہ دوں؟ میں نے کہا ضرور اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاملہ دین کا سرا اسلام ہے، اور اس کا ستون صلاۃ ہے، اور اس کی کوہان کی چوٹی جہاد ہے۔ پھر فرمایا کیا میں تمہیں ان سب کے اصل کی خبر نہ دوں؟ میں نے کہا ضرور اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان پکڑ کر ارشاد فرمایا اس کو اپنے قابو میں رکھو۔ میں نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم اس پر بھی پکڑے جائیں گے جو ہم بولتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں تمہیں گم کرے۔ آخر لوگوں کو جہنم میں ان کے منہ کے بل، یا فرمایا ان کے نرخروں کے بل، ان کی زبانوں کا کیا دوراہی تو گرائے گا۔ سنن ترمذی۔ اور فرمایا یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ شرح الالفاظ۔ الصوم جنہ، روزہ جہنم سے بچاؤ کا ذریعہ اور ڈال ہے۔ اسی طرح گناہوں، اللہ تعالیٰ کی غضب اور ناراضی سے بھی ڈال ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں گناہوں کو مٹا ڈالتی ہے۔ حتی بلغ یعملون، یعنی سورہ سجدہ کی 2 آیاتیں تلاوت فرمائی۔ ذروۃ سنامہ، السنام سین پر زبر، اونٹ کی کوہان، ذروہ چوٹی۔ ثقلت کا امک، یہ بظاہر موت کی بد دعا ہے، مگر دراصل اس جملہ میں بد دعا دینا مقصود نہیں، بلکہ مخالف کو اس کی غفلت پر تنبیہ اور اس کی حالت پر تعجب کا اظہار ہے۔ یکب، گرائے گا۔ حصائد السنتہم، زبانوں کی کٹائی، یعنی زبانوں نے جو غلط الفاظ ادا کیے۔ حصائد حصیدتن کی جمع ہے، یعنی کاٹی ہوئی چیز۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کے حرام و ناجائز کلام کو کھیتی کی کٹائی سے اور زبان کو اس کے آلہ درانتی سے تشبیہ دی جس سے کھیتی کاٹتے ہیں۔ فوائد و احکام۔ پوائنٹ فرسٹ، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے سوالات کیا کرتے تھے جو ان کے لیے دینی طور پر مفید ہوتے تھے، جس سے جنت میں داخلہ اور جہنم سے نجات حاصل ہوتی ہے۔ آج لوگوں کا حال یہ ہے کہ لا یعنی سوالات کرتے ہیں، کبھی عالم کو آزمانے کے لیے اور کبھی اپنا علم دکھانے کے لیے۔ اللہ ہمیں نیک توفیق دے۔ پوائنٹ سیکنڈ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ عنہ کی حوصلہ افزائی کی، ان کا شوق بڑھایا اور ان کے سوال کی تعریف کی۔ حقیقت یہ ہے کہ ایسی چیز کا سوال جس سے آدمی جنت پا جائے اور جہنم سے بچ جائے بہت عظیم سوال ہے۔ اسی سوال کا جواب دینے کے لیے تو سارے انبیاء علیہم السلام آئے اور ساری کتابیں نازل کیے گئے۔ پوائنٹ تھرڈ، توفیق ارزانی اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے ہدایت دے اس کے لیے ہدایت کی راہ آسان ہو جاتی ہے، اور جسے محروم کر دے اس کے لیے دشوار گزار ہو جاتی ہے۔ ارشاد الہی ہے فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى۔ سورۃ اللیل۔ جس نے دیا اللہ کی راہ میں اور ڈرا اپنے رب سے اور نیک بات کی تصدیق کرتا رہے گا تو ہم بھی اس کو آسان راستے کی سہولت دیں گے، لیکن جس نے بخیلی کی اور بے پرواہی برتی اور نیک بات کی تکذیب کی تو ہم بھی اس کی تنگی اور مشکل کی سامان میسر کر دیں گے۔ جو لوگ راہ ہدایت اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے اس پر استقامت و ثابت قدمی کی دعا کرتے رہتے ہیں، وہ اللہ کی ذات سے یہ یقین رکھے کہ وہ ضرور با توفیق ہوں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے
والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، سورۃ العنکبوت۔ جو لوگ ہماری راہ میں مشقتیں برداشت کرتے ہیں ہم انہیں اپنی راہیں ضرور دکھا دیں گے۔ پوائنٹ فورتھ، جہنم سے بچانے والی اور جنت میں داخلہ دلانے والی سب سے پہلی چیز توحید ہے۔ اس سے توحید کی اہمیت و عظمت معلوم ہو جاتی ہے۔ قرآن مجید میں سب سے پہلا حکم یہی ہے، چنانچہ ارشاد الہی ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، سورۃ البقرہ۔ اے لوگو، اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، یہی تمہارا بچاؤ ہے۔ توحید یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کے ربوبیت و الوہیت اور اسماء و صفات میں یکتا اور بے مثال مانا جائے۔ یہ عقیدہ رکھا جائے کہ وہ اپنی تمام کاموں میں اکیلا ہے، تمام عبادت کا تنہا مستحق ہے، اس کے جملہ اسماء و صفات اس کے لیے اس کے شایان شان ثابت ہے، اس کا کوئی شریک اور ساجی نہیں ہے۔ کسی بھی عبادت کے قبول ہونے کی دو شرطیں ہیں، ایک اخلاص اور دوسری اتباع سنت۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ، سورۃ النساء۔ باعتبار دین اس سے اچھا کون ہے جو اپنے کو اللہ کے تابع کر دے اور ہو بھی نیکوکار۔ اللہ کے تابع ہونے کا مطلب اللہ کے لیے مخلص ہونا اور نیکوکار ہونے کا مطلب ہے متبع سنت ہونا۔ پوائنٹ ففتھ، شرک ایسا منحوس اور خطرناک عمل ہے جس کے ہوتے ہوئے انسان کی مغفرت نہیں ہو سکتی۔ شرک اس روئے زمین پر کیے جانے والے گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ ہے۔ شرک کرنے والے انسان پر جنت حرام ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ شرک یہ ہے کہ اللہ کی خصوصیات میں غیر اللہ کو اللہ کے برابر کر دیا جائے۔ شرک کی دو قسمیں ہیں، ایک شرک اکبر جس سے آدمی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اور توبہ کے بغیر اس کی بخشش نہیں ہوتی، دوسری قسم شرک اصغر ہے جو شرک اکبر تک پہنچانے کا ذریعہ ہے، مثلا ریا اور نمود و نمائش، غیر اللہ کی قسم وغیرہ۔ شرک اکبر یہ ہے کہ وہ امور جن کا مستحق صرف اللہ ہے غیر اللہ کو دے دیے جائے یا کوئی بھی عبادت غیر اللہ کے لیے کی جائے۔ اس کی چار قسمیں ہیں۔ پہلی، دعا میں شرک۔ عبادت میں شرک کی تمام قسمیں اس میں داخل ہے، مثلا غیر اللہ سے دعا کرنا، ان سے مدد مانگنا، ان سے فریاد کرنا، ان کی پناہ ڈھونڈنا، ان کے لیے قیام، رکوع اور سجدہ کرنا، ان کے لیے نذر و نیاز دینا یا جانور ذبح کرنا، کعبہ کے سوا کسی اور جگہ کا طواف اور حج کرنا وغیرہ۔ یا رسول اللہ مدد، یا علی مدد، یا غوث مدد پکارنے والا شرک میں واقع ہو جاتا ہے۔ دوسری، نیت و ارادہ میں شرک، اور اس کی چار قسمیں ہیں۔ پہلی، جنت کی طلب اور جہنم سے نجات مقصد ہونے کے بجائے جان و مال اور اہل و عیال کی حفاظت اور دنیاوی ترقی وغیرہ مقصود ہو۔ دوسری، آخرت کے ثواب کے بجائے صرف لوگوں کو دکھانا مقصود ہو۔ تیسری، نیک عمل کر کے صرف مال کمانا مقصود ہو، مثلا مال کمانے کے لیے حج کرے یا جہاد کرے یا صلاح کی پابندی محض اس لیے کرے کیونکہ مسجد میں ملازم ہے وغیرہ۔ چوتھی، عمل تو خالص اللہ کے لیے کرے لیکن ساتھ ہی کوئی ایسا کفریہ عمل بھی کرتا ہو جس سے اسلام سے نکل جائے۔ تیسری قسم، اطاعت میں شرک۔ اطاعت میں شرک یہ ہے کہ قرآن اور حدیث کی واضح صحیح اور صریح دلیل آ جانے کے باوجود اپنے عالم، عبادت گزار، امام اور بڑے کی بات نہ چھوڑے اور قرآن و حدیث کو چھوڑ دے۔ چوتھی، محبت میں شرک۔ غیر اللہ سے اللہ جیسی یا اللہ سے بڑھ کر محبت رکھنا شرک ہو جاتا ہے۔ پوائنٹ سکستھ، ارکان اسلام کی بڑی اہمیت ہے، شریعت کے مطابق ان کی ادائیگی اور پابندی جنت میں داخلے کا سبب ہے۔ پوائنٹ سیونتھ،
خیر کے دروازے بہت سے ہیں، واجبات و فرائض کے علاوہ نوافل و مستحبات بکثرت ہے۔ پوائنٹ 8 سوم ڈال ہے جس کے ذریعے ایک مومن دنیا میں معصیت اور گناہ سے اور آخرت میں جہنم سے اپنا بچاؤ کرتا ہے۔ ماہ رمضان کے فرض سوم کے علاوہ بعض دوسرے ایام میں سوم رکھنے کی ترغیب احادیث میں آئی ہے جو حسب ذیل ہے۔ محرم کی 10ویں تاریخ کا سوم میدان عرفات میں موجود حاجیوں کے علاوہ کے لیے یوم عرفہ 9 ذوالحجہ کا سوم، سوموار اور جمعرات کا سوم، ہر اسلامی مہینے میں 3 دن 13، 14 اور 15 تاریخ کا سوم، ایک دن ناگاہ کر کے سوم داؤدی، شوال کے 6 دنوں کا سوم، ماہ محرم اور ماہ شعبان میں بکثرت سوم۔ پوائنٹ 9 صدقہ کے بے شمار فضائل میں سے ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ وہ گناہوں کو مٹاتا اور ان کا کفارہ بنتا ہے۔ نیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ہر آدمی بروز قیامت اپنے صدقہ کے سائے میں ہوگا یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ ہو جائے۔ پوائنٹ 10 قیام اللیل خیر کا ایک عظیم دروازہ ہے، اس کی فضیلت میں بہت سی احادیث مروی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرض کے بعد سب سے افضل صلاۃ رات کی صلاۃ تہجد ہے۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو سلام کو عام کرو، کھانا کھلاؤ اور رات کو جب لوگ سو رہے ہو تو صلاۃ پڑھو، جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔ جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ بے شک رات میں ایک گھڑی ایسی ہے جس میں کوئی مسلمان شخص اللہ سے دنیا اور آخرت کی بھلائی مانگتے ہوئے پا جائے تو اللہ تعالیٰ اس کا سوال ضرور عطا فرماتا ہے، اور وہ گھڑی ہر رات میں آتی ہے۔ پوائنٹ 11 نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی قرآن پاک کو بطور دلیل پیش کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کی صلاۃ کی اہمیت بتلاتے ہوئے یہ آیت تلاوت فرمائی، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة اعین جزاء بما كانوا يعملون۔ سورہ السجدہ۔ ان کے پہلو اپنے بستروں سے الگ رہتے ہیں، اپنے رب کو خوف اور امید کے ساتھ پکارتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا ہے وہ خرچ کرتے ہیں۔ کوئی نفس نہیں جانتا جو کچھ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے پوشیدہ رکھا گیا ہے، جو کچھ کرتے تھے یہ اس کا بدلہ ہے۔ پوائنٹ 12 دین کی چوٹی اسلام ہے۔ اسلام سے مراد شہادتین ہے، جیسے کہ دوسری روایت میں اس کی تفسیر موجود ہے۔ جو شخص اپنے ظاہر و باطن میں شہادتین کا اقرار نہ کرے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، اور شہادتین کے بعد سب سے اہم چیز صلاۃ ہے، جسے حدیث میں اسلام کا ستون قرار دیا گیا ہے۔ پوائنٹ 13 اللہ کے یہاں جہاد فی سبیل اللہ کا بڑا عظیم مرتبہ ہے، اسی لیے اسے کوہان کی بلندی سے تعبیر کیا گیا ہے۔ جہاد کی فضیلت میں بے شمار آیات و احادیث ہے۔ جہاد جان سے بھی ہوتا ہے اور مال سے بھی اور زبان سے بھی۔ جان سے جہاد یہ ہے کہ اسلام کی نشر و اشاعت میں اور بوقت ضرورت کفار سے لڑائی میں پوری محنت و سعی کی جائے۔ مال کا جہاد یہ ہے کہ مجاہدین کے لیے ہتھیار وغیرہ خریدنے اور دیگر اخراجات کے لیے مال خرچ کیا جائے، اور زبان کا جہاد یہ ہے کہ کفار و منافقین کو اللہ کی طرف بلایا جائے اور ان پر حجت قائم کر دی جائے۔ پوائنٹ 14 زبان بڑی خطرناک چیز ہے، اسے قابو میں رکھنے سے ہی ہر قسم کی بلائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ۔ سورہ قاف۔ وہ انسان منہ سے کوئی لفظ نکال نہیں پاتا مگر کہ اس کے پاس نگہبان تیار ہے،
اور یہ حدیث گزر چکی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ یا تو صرف بھلی بات کہے یا پھر خاموش رہے۔ زبان ہی وہ چیز ہے جس سے خیر و شر کے بہت سے اعمال صادر ہوتے ہیں۔ زبان ہی سے آدمی اللہ کا ذکر کرتا، اس کی تسبیح و تحمید اور تحلیل و تکبیر کہتا ہے، بھلائیوں کا حکم دیتا اور برائیوں سے روکتا ہے، اللہ کے دین کی طرف بلاتا اور غلطیوں کی اصلاح کرتا ہے۔ دوسری طرف اسی زبان سے کفریہ کلمات بکتا، گالی گلوچ کرتا، جھوٹ بولتا، جھوٹی تہمت لگاتا، جھوٹی گواہی دیتا، لوگوں کی عزت و آبرو سے کھلواڑ کرتا، زبان درازی کرتا، حق کی راہ سے روکتا، بے علمی کے ساتھ فتوے دیتا، باطل کا پرچار کرتا اور کفر و شرک پھیلاتا اور بدعت کی دعوت دیتا ہے۔ زبان کا استعمال اگر خیر و بلائی میں ہے تو انجام بخیر ہے، اور اگر شر و بدی میں ہے تو انجام بھی اسی کے مطابق ہوگا۔ حقیقت یہ ہے کہ خاموشی سلامتی اور عافیت اور ہلاکتوں سے نجات کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ حدیث نمبر 30، شرعی احکام کی اقسام، فرائض، حدود، محرمات، مسکوت عنہا۔ عن ابی ثعلبة الخشنی جرثوم بن ناشر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ تعالی فرض فرائض فلا تضيئوها وحد حدودا فلا تعتدوها وحرم اشیاء فلا تنتهكوها وسكت عن اشیاء رحمة لكم غیر نسیان فلا تبحثوا عنها۔ حدیث حسن رواہ الدارقطنی وغیرہ۔ ترجمہ، ابو ثعلبہ خشنی جرثوم بن ناشر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں فرض فرمائی ہے، ان کو ضائع نہ کرو، اور کچھ حد بندیاں کی ہے، ان سے تجاوز نہ کرو، اور کچھ چیزوں کو حرام کیا ہے، ان کا ارتکاب نہ کرو، اور کچھ چیزوں کے بارے میں بھول کر نہیں بلکہ تم پر رحم فرماتے ہوئے خاموشی برتی ہے، ان کے بارے میں کرید نہ کرو۔ دارقطنی وغیرہ۔ یہ حدیث حسن ہے۔ شرح الالفاظ، فرائض، اس نے کچھ چیزوں کو واجب اور ان پر عمل کو ضروری قرار دیا ہے۔ فلا تضيئوها، انہیں ترک کر کے یا ان کے بارے میں اس حد تک غفلت کر کے کہ ان کا وقت نکل جائے انہیں ضائع نہ کرو۔ وحد حدودا، لغتاً حد کا معنی ہے دو چیزوں کے درمیان رکاوٹ، اور شرعاً حد کا اطلاق اس سزا پر ہوتا ہے جو لوگوں کو معصیت سے روکنے کے لیے شارع کی طرف سے مقرر ہو۔ فلا تنتہکوها، یعنی انہیں استعمال نہ کرو اور ان کے قریب نہ جاؤ، انہیں توڑو نہیں۔ احکام، فوائد و احکام۔ پوائنٹ فرسٹ، یہ حدیث دینی مسائل کی ایک عظیم بنیاد ہے۔ اس میں احکام کو 4 قسموں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلی فرائض، دوسری محارم، چوتھی حدود، اور چوتھی مسکوت عنہا۔ دین کا کوئی مسئلہ ان چاروں احکام سے خارج نہیں ہے۔ پوائنٹ سیکنڈ، فرائض کی پابندی نہایت اہم ہے۔ یاد رہے کہ فرائض کی 2 قسمیں ہیں۔ فرض کفایہ، وہ عمل جس کی انجام دہی شریعت میں مقصود ہے، اس سے قطع نظر کہ اس کا فاعل کون ہے، اس کا حکم یہ ہے کہ اگر چند لوگوں نے اسے انجام دے دیا تو یہ تمام لوگوں سے ساقط ہو جائے گا۔ اس کی مثال اذان و اقامت اور صلاۃ جنازہ وغیرہ کی ہے۔ فرض عین، وہ عمل جس میں شریعت کا مقصود فعل و فاعل دونوں ہے، جس کا مطالبہ ہر شخص سے ہے اور جو ہر شخص کو ادا کرنا ضروری ہے، جیسے اسلام کے 5 ارکان۔ پوائنٹ تھرڈ، اللہ کی حدود سے تجاوز کرنا حرام ہے۔ حدود اللہ میں اوامر و نواہی دونوں داخل ہے۔ اوامر و احکامات کے تجاوز سے روکا گیا ہے۔ مثلا ارشاد باری تعالیٰ ہے،
تلک حدود اللہ فلا تعتدوها ومن يتعد حدود اللہ فاولئک هم الظالمون۔ سورۃ البقرہ۔ یہ اللہ کی حدود ہے، خبردار ان سے آگے نہ بڑھنا، اور جو لوگ اللہ کی حدود سے تجاوز کر جائے وہ ظالم ہے۔ اس لیے شریعت نے گلو اور تجاوز سے روکا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مینا میں جمرات پر کنکریاں مارتے ہوئے چنے کے برابر کنکریاں ہاتھ میں لے کر ارشاد فرمایا، اس طرح کی کنکریوں سے مارو اور گلو سے بچو، کیونکہ تم سے پہلے کی امتوں کو گلو نے تباہ کر دیا۔ نواحی اور ممنوعات کی حدوں کے قریب جانے سے بھی روکا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، تلک حدود اللہ فلا تقربوها كذلك يبين الله آیاتہ للناس لعلهم يتقون۔ سورۃ البقرہ۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہے، تم ان کے قریب ہی نہ جاؤ۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیاتیں لوگوں کے لیے بیان فرماتا ہے تاکہ وہ بچے۔ تمام گناہوں کے قریب جانے سے شریعت میں روکا گیا ہے۔ ارشاد مولا ہے، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا۔ سورۃ الاسراء۔ زنا کے قریب مت جاؤ۔ نیز ارشاد الہی ہے، وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ۔ سورۃ الانعام۔ اور یتیم کے مال کے پاس نہ جاؤ مگر ایسے طریقے سے جو کہ مستحسن ہے۔ گناہوں کے قریب جانے سے اس لیے روک دیا گیا کیونکہ ان میں پڑنے سے ایمان کم ہو جاتا اور اللہ تعالیٰ سے دوری پیدا ہو جاتی ہے۔ گناہ گار یہ نہ دیکھے کہ گناہ چھوٹا ہے، بلکہ وہ یہ دیکھے کہ وہ ذات کتنی بڑی اور کتنی عظمت والی ہے جس کی وہ نافرمانی کر رہا ہے۔ اہل ایمان کا طریقہ یہ ہے کہ وہ گناہ ہو جانے کے بعد فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں، توبہ و استغفار کے ذریعے اس کی طرف رجوع ہو جاتے ہیں۔ پوائنٹ فورتھ، مسکوت عنہا وہ امور ہے جن کے بارے میں شریعت میں خاموشی اختیار کی گئی ہے، جن کا کوئی حکم بیان نہیں کیا گیا ہے۔ ایسے امور کا حکم یہ ہے کہ وہ معاف ہے، ان کے بارے میں زیادہ بحث و کرید ممنوع ہے۔